يا رب إنك مالك أمر الورى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے عید الاضحیٰ کا مقدس دن بالکل قریب میں آنے والا ہے. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے درمیان قربانی کے متعلق قرآن و حدیث کی تلاوت کی ہے. دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے ان دونوں کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس کی اطاعت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ناقابل انکار حقیقت بھی ہے کہ جو شخص اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے اس کی مشقتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں اور اس کا مجاہدہ اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام کی پوری زندگی گواہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں حضرات انبیاء کرام نے اٹھائی ہیں کسی اور نے اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی. حضرات انبیاء کرام کا ہر عمل عبادت تھا اور ان کی ہر ایک ادا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سامعین کرام، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، یہ انہی انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے. یہ مبارک دن حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس سنت ابراہیمی کو زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایک بت پرست باپ کے گھر پیدا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں کے درمیان پلے، اور بچپن ہی سے خدا نے اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کو امتحانات کی دنیا میں لگا دیا اور حکم دیا کہ اے ابراہیم، پہلے تم اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو، پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت کا پرچم لہراؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے پتھروں کو پوجنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا: یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابو جان، آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے جان پتھر ہیں، یہ سنتے نہیں، بہرے ہیں، تم نے ان کی آنکھیں تو بنا دی مگر یہ دیکھ نہیں سکتے.
اور یہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تم کیوں ان کی عبادت میں لگے ہو؟ تو دوستوں اتنا سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اتنا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تم نے اپنی عادت نہ بدلی، اپنی اس حرکت سے باز آئے اور یوں ہی سوالات کرتے رہو گے تو میں تم کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جان اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں تو اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابو جان خدا حافظ، میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ البتہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے والد ہیں، ابھی تک آپ میری ذمہ داریاں نبھاتے آ رہے ہیں، اس لیے میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار بڑا ہمدرد اور مہربان ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے۔ آپ کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، دکھ درد کا کوئی شریک بھی نہیں تھا، بڑھاپے کا کوئی مضبوط سہارا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں ابھی تک میری جھولی خالی ہے، اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں، اے اللہ اس بڑھاپے میں اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، آپ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیجئے جو نیک ہو، متقی اور پرہیزگار۔ میرے بھائیوں، اس دعا کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو، اس گھر والے اگر اس دعا کا اہتمام کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی بدولت اس گھر میں اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ اولاد کو اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ آپ مجھے ایک ایسی اولاد عطا کیجئے جو نیک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو میرے بھائیوں، بیوی دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر مسکرا رہی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابراہیم تیری عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یہ کہنے کی دیر تھی، فوراً حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حاجرہ جو خدا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ خدا بڑھاپے میں بھی تمہاری جھولی کو بیٹوں سے بھر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی بشارت دی، لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آزمائشیں بند نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے امتحان سے بھی زیادہ مشکل امتحان کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اس بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ، ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں انسانوں کا وجود تک نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو ساتھ لے کر کئی جنگلوں کا سفر کر کے اس جگہ پر پہنچے اور یہ پہاڑ کے نیچے چھوڑ کر اپنی بیوی حاجرہ سے کہتے ہیں اے حاجرہ یہاں بیٹھ جا۔ تو حاجرہ بیٹھ گئی، بیٹا بیٹھ گیا، ایک پیالہ پانی کا ساتھ ہے اور چند کھجوریں ساتھ ہیں۔ پیغمبر حاجرہ کو چھوڑ کر چلنا چاہتے ہیں تو بیوی بازو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابراہیم ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ میرا نہیں تو کم از کم اس معصوم بچے ہی کا خیال تو کر لیتے جسے آپ رو رو کر بڑھاپے میں خدا سے مانگا۔ میرے بھائیوں تھوڑا غور کریں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ ارمان تھے، ان کے بھی کچھ احساسات و جذبات تھے، وہ بھی ایک انسان تھے، ان کے دل میں بھی ایک لوتے بیٹے کی محبت تھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی تمنا اور آرزو تھی، لیکن حکم خداوندی کے سامنے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہی اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت ہاجرہ وہ بھی ایک نبی کی بیوی تھی، بس وہ یہ سنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، اے ابراہیم، اگر یہ حکم خدا کا ہے تو جا، آج مجھے تیری بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر تو خدا کے حکم کا پابند ہے تو یہ ہاجرہ بھی خدا کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہی وہ مائیں تھیں جن کے گود میں ایمان پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، معصوم بچہ اسماعیل پیغمبر ساتھ ہے۔ جب بیٹا پیاس سے تڑپنے لگا تو تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر ہاجرہ سے برداشت نہ ہو سکا، ہاجرہ بچے کو زمین پر رکھ کر وہاں سے چلتی ہے، کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر، کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑتی ہے، اور پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے بچہ نظر نہیں آتا تو وہاں سے وہ ذرا بھاگ کر چلتی ہے، تیزی سے چلتی ہے۔ عرش والا خدا اس کو دیکھ رہا ہے کہ امتحان ہاجرہ کا بھی ہے، امتحان اسماعیل کا بھی ہے، امتحان ابراہیم کا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو وہ ادائیں بڑی پسند آئی کہ بیٹا زمین پر پڑا ہے اور ماں کبھی اس پہاڑ کی چوٹی پر کبھی اس پہاڑ کی چوٹی پر 7 چکر لگاتی ہے۔ عرش والے خدا کو یہ 7 چکر بڑے پسند آتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان پہاڑوں کو میں نے اپنی علامت بنا دیا۔ اس کے بعد حج کے موقع پر پیغمبر پر لازم کر دیا، صحابہ پر لازم کر دیا کہ جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو اسی طرح جس طرح ہاجرہ چکر لگائی تھی، اے محمد تمہیں بھی چکر لگانا ہوگا، اے ابو بکر تمہیں بھی چکر لگانا ہوگا۔ ہاجرہ درمیان میں پہنچ کر تیزی سے چلتی تھی، اے حاجیوں تمہیں بھی تیزی سے چلنا پڑے گا، اس لیے کہ ہاجرہ کا صفا و مروہ پر چڑھنا اترنا بھی خدا کو پسند ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، جب ہاجرہ زخموں سے چور چور ہو گئی، ہاجرہ کے پاس سوائے پریشانی کے کچھ نہ تھا، تو اللہ کے دربار میں ہاجرہ رونے لگی اور بیٹے کے پاس یہ سوچتے ہوئے آتی ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیٹا تڑپ تڑپ کر جان دے چکا ہوگا، لیکن جب آ کر دیکھتی ہے تو بیٹا ایڑیاں رگڑتا ہے اور ان ایڑیوں سے آب زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ وہ زمزم ہے جسے ہم اور آپ تبرک سمجھ کر پیتے ہیں، جس پانی کو اللہ کے رسول نے تمام بیماریوں سے شفا بتلائی۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے واپس بلایا، اور حضرت اسماعیل بھی ذرا بڑے ہو گئے تھے۔ پھر چند دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ جس کو قرآن یوں کہتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے اسماعیل، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن میں کیا کروں، ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ اسماعیل تو نیچے لیٹا ہوا ہے اور تیرے گلے پر تیرا باپ ابراہیم چھری چلا رہا ہے۔ قال یا بنیا، اے بیٹے اسماعیل، بتا تیری کیا رائے ہے، کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں، کیا میں تیرے گلے پر چھری چلا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، بیٹے نے چیخ کر کہا، یا ابا یا ابا، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ نے خواب دیکھا ہے تو جلدی کرو تاکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، باپ چھری لایا اور بیٹے کو زمین پر لٹا دیا گیا، اور ادھر شیطان آ کر وسوسہ ڈالا اے ہاجرہ کے دل میں، اے ہاجرہ، تو نے اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کر تیار کر کے بھیج دیا، کیا تجھے پتا بھی ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ تو ہاجرہ نے پوچھا، کہاں لے کر گئے؟
تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے لے کر گیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کیوں چلانا چاہے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ اے ہاجرہ، ابراہیم کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ماں کا مقام رکھتے ہوئے بھی ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے تھا تاکہ میں میرے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پکڑ لیتی، پاؤں پکڑ لیتی اور میرا خاوند چھری چلاتا تاکہ میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتی، میرا بیٹا بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتا، میرا شوہر بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان جلدی کرو، جو حکم خدا نے دیا ہے اس میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسماعیل کو جبین پر زمین کے بل لٹا دیا گیا اور ذبح کرنا شروع کر دیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسماعیل کے بدلے ایک دمبا خدا نے جنت سے لا کر رکھ دیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے میرے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے ابراہیم، اگر آج چھری چل جاتی تو پھر قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ آج کی یہ قوم اللہ کے نام پر ایک بکرا ذبح نہیں کر سکتی، وہ پھر اپنے بیٹوں پر چھری کیسے چلائے گی؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کر دیا اور کہا کہ اے ابراہیم، میں نے تجھ سے کہا کہ آگ میں کود جا تو تو نے آگ میں کود پڑا، میں نے کہا کہ اپنے بچے کے ساتھ ہاجرہ کو بھی جنگل میں چھوڑ دے تو تو نے چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا تو تو چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے ابراہیم، تو نے امتحانات میرے دروازے پر پاس کیے، اسی لیے میں نے تجھے اعلیٰ نمبروں سے کامیاب کر دیا۔ میرے بھائیوں، 4 امتحانات پیغمبر نے پاس کیے، چاروں امتحانات میں گھر نہیں دیکھا، اولاد نہیں دیکھا، رشتہ دار نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بلکہ صرف خدا کے حکم کو دیکھا، صرف خدا کی خوشنودی کو دیکھا، صرف خدا کی رضامندی کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، اس سے پیغمبر نے ہمیں بتلا دیا کہ جب دین کا معاملہ آئے، جب شریعت کا معاملہ آئے، جب رسول اللہ کی نماز کا معاملہ آئے تو اے لوگوں، اس وقت نہ تمہیں جان کا خیال کرنا ہوگا، نہ تمہیں مال کا خیال کرنا ہوگا، نہ تمہیں اپنی اولاد کا خیال کرنا ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا وہی انسان ہے جو سب کچھ لٹا کر پیغمبر کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔